یہ وہ زمانہ تھا جب انسان کا دل اپنی دنیا کے جانوروں سے بھر چکا تھا، اور دنیا کے ہر بڑے شہر میں ایسے چڑیا گھر قائم ہو رہے تھے جس میں دوسرے سیاروں کے جانور اور پرندے لا کر نمائش کے لیے رکھے جاتے تھے۔ جو لوگ خلائی پروازوں کے ذریعہ ان جانوروں کو زمین پر لاتے تھے، انہیں ان کی منہ مانگی قیمت ملتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کام نے باقاعدہ تجارت کی شکل اختیار کر لی، اور مختلف ملکوں میں ایسے ادارے قائم ہو گئے جو خود اپنی خلائی پروازیں بھیج کر دوسرے سیاروں سے جانور اور پرندے منگواتے تھے یا پھر ٹھیکے پر یہ کام کراتے تھے۔ جب یہ سلسلہ تجارتی پیمانے پر ہونے لگا اور دوسرے سیاروں سے جانور خاصی تعداد میں زمین پر آ گئے، تو انسان کی یہ خواہش ہوئی کہ اب ذرا ان کا مزہ بھی چکھا جائے۔ سائنسدانوں نے ان جانوروں اور پرندوں پر تجربے شروع کیے اور ان میں سے بعض کو انسانی خوراک کے لیے مناسب اور غیر نقصان دہ قرار دے دیا۔ ان جانوروں کے گوشت کے پیکٹ بڑے بڑے اسٹوروں میں نظر آنے لگے جن پر وہ نام لکھا ہوتا جو اس جانور کو ہماری دنیا میں دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ سیارے کا نام اور گوشت کی خصوصیات بھی درج ہوتی تھیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں ہم گارشی نامی کہکشاں کی بات کریں گے، جس کے 3 سیارے اریمپا، شامین اور سیاہی پر انسان کے قدم پہنچ چکے تھے۔ ٹونی پیدا تو زمین پر ہوا، لیکن اس نے اپنا لڑک پن خلا میں گزارا اور اپنے باپ اور کمپنی کے دوسرے کارکنوں کے ساتھ گارشی کہکشاں کے سیاروں کا چکر لگاتا رہا۔ جو کمپنی دوسرے سیاروں کے جانوروں کا کاروبار کر رہی تھی، اس نے گارشی کہکشاں کے سیاروں اریمپا، شامین اور سیاہی میں اپنے کیمپ قائم کیے ہوئے تھے۔ کمپنی کا عملہ ان جانوروں کو پکڑتا اور پھر جب کافی جانور جمع ہو جاتے تو انہیں زمین پر بھیج دیا جاتا۔ ٹونی کا باپ ایڈی اس وقت سے اس کمپنی میں ملازم تھا جب سے کمپنی نے یہ کاروبار شروع کیا تھا۔ ایڈی اریمپا، شامین اور سیاہی کے درمیان سفر کرتا، لیکن اس کا مستقل قیام اریمپا میں رہتا تھا۔ ایڈی کی کمپنی اسٹار اینیملز کی کامیابی دیکھ کر اور بھی کئی اداروں نے یہی کاروبار شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں سخت مقابلہ شروع ہو گیا اور نت نئے جانور دوسرے سیاروں سے آنے لگے۔ تجارتی ادارے تو اس میدان میں بہت آئے، لیکن ان میں اسپیس اینیملز نامی ادارہ پیش تھا جس کا مینیجر فریڈی ایک تجربہ کار ماہر حیوانات تھا۔ ایڈی کے لیے مقابلہ سخت ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ زمین سے نئے نئے لوگ کہکشاں آ رہے ہیں، لہٰذا خاص طور سے اس کا رخ اریمپا کی طرف تھا کیونکہ یہاں پرندوں اور جانوروں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور قسمیں بھی۔ ایڈی کو فریڈی کے آنے کی اس لیے زیادہ خوشی تھی کہ وہ پڑھا لکھا تھا، اپنے میدان کا ماہر اور ایک زندہ دل انسان تھا۔ دونوں کی بہت جلد دوستی ہو گئی اور فریڈی چونکہ اکیلا آیا تھا، لہٰذا اس کا زیادہ تر وقت ایڈی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک دن فریڈی ایڈی کے پاس بیٹھا تھا اور دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو شیر کی دھاڑ اور ہاتھی کی چنگاڑ کی ملی جلی آواز لگ رہی تھی۔ سب لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا، خصوصاً ٹونی اپنی جگہ سے اٹھ کر باپ سے لپٹ گیا۔ بستی کے اور لوگوں نے بھی یہ خوفناک آواز سنی تھی، لہٰذا سب لوگ گھروں سے نکل پڑے۔ کئی گھنٹے تلاش جاری رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر تھک ہار کر سب لوگ واپس آ گئے۔ کافی دن تک پوری بستی پر خوف سا چھایا رہا، لیکن رفتہ رفتہ لوگ اس بات کو بھولنے لگے۔ جو جانور ان سیاروں پر پائے گئے وہ مختلف کمپنیوں کے ذریعہ اتنی تعداد میں زمین پر پہنچ چکے تھے کہ اب ان کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ سیاروں سے انہیں زمین پر بھیجنے کا خرچ بہت بڑھ گیا تھا اور بعض کمپنیاں تو یہ کاروبار چھوڑ بیٹھی تھیں۔ اب مقابلہ اسٹار اینیملز اور اسپیس اینیملز میں تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ گارشی کہکشاں میں کوئی نئے جانور تلاش کیے جائیں جن کی زمین پر منہ مانگی قیمت مل سکے۔
جس دن سے بستی والوں نے وہ خوفناک آواز سنی تھی، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اریمپا پر کوئی ایسا جانور ضرور موجود ہے جسے انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ لہٰذا دونوں کمپنیوں کے کارکن مسلسل اس کی تلاش میں مصروف تھے۔ ایک شام ایڈی، فریڈی اور ٹونی ٹہلتے ٹہلتے پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ رات ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ گارشی کے سورج نے اریمپا کی ریت کو سرخی مائل بنا دیا تھا۔ سورج کی تپش بہت کم تھی اور ہوا میں فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس خوشگوار ماحول میں تینوں نے خاصا فاصلہ طے کر لیا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ بستی سے میلوں دور نکل آئے ہیں۔ اچانک سامنے سے ان جانوروں کا ایک غول چوکڑیاں بھرتا گزرا جسے ان لوگوں نے اریمپی ہرن کا نام دیا تھا۔ واقعی یہ جانور ہرن سے بہت ملتا جلتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کا قد ہرن سے چھوٹا اور رنگ سفید، سینگ بھی ایک تھا جو سر کے بائیں جانب تھا۔ ٹونی اس غول کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ایڈی اس کو آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے مڑ کر نہ دیکھا اور ہرنوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سامنے والی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ پہاڑی کے دوسری طرف غار تھے اور پانی کا ایک چشمہ تھا۔ ہرن تو چند لمحوں میں چوکڑی بھرتے پہاڑی کے دوسری طرف اتر گئے، لیکن ٹونی تھک کر پہاڑی پر ٹھہر گیا۔ اس نے پہاڑی کی بلندی سے اپنے باپ اور فریڈی کو اشارہ کیا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ دونوں سستانے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ روشنی اب خاصی کم ہو چکی تھی اور وہ لوگ جلدی واپس جانا چاہتے تھے۔ اچانک انہیں ٹونی کی چیخ سنائی دی اور دونوں نے گھبرا کر دیکھا۔ ٹونی ڈھلوان پر بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گرا، کھڑا ہوا اور اس نے پھر بھاگنا شروع کیا۔ ادھر ایڈی اور فریڈی اس کی طرف لپکے اور ایڈی نے اس کو لپٹا لیا۔ کیا بات ہوئی بیٹے؟ کیا ڈر گئے اندھیرے میں؟ باپ نے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ٹونی کا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، نہیں پاپا، میں کوئی بچہ ہوں جو اندھیرے میں ڈر جاؤں گا؟ ہاں، یہی تو میں کہنے والا تھا کہ میرا بیٹا اب جوان ہو رہا ہے، بھلا وہ کیوں ڈرنے لگا؟ اچھا تو بتاؤ پھر کیا بات تھی؟ ایڈی نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹونی تھر تھر کانپنے لگا اور کچھ نہ بولا۔ اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا، لہٰذا ایڈی نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ تینوں جلدی جلدی چلتے ہوئے بستی میں واپس آ گئے۔ گھر آ کر ایڈی اور فریڈی نے ٹونی کو پھر تسلی دی اور پوچھا کہ وہ کیوں چیخا تھا۔ ٹونی اب اپنے حواس پر قابو پا چکا تھا اور بظاہر اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ پہاڑی کے دوسری طرف غار کے پاس وہ اس پر پھر خوف طاری ہو گیا۔ ہاں ہاں بتاؤ بیٹا بتاؤ، وہ کون تھا؟ فریڈی نے ہمت بندھائی۔ ٹونی پاس بیٹھی ہوئی ماں سے لپٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ بولا، وہ ایک بہت خوفناک جانور تھا، بہت بڑا۔ ہم جب پچھلی بار چھٹیوں میں زمین پر گئے تھے تو وہاں میں نے چڑیا گھر میں گوریلا دیکھا تھا۔ یہ جانور کچھ اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس سے بہت بڑا اور اس کے سر پر سینگ بھی تھے اور دم بھی، اور اس کی شکل گوریلے سے بھی زیادہ بری تھی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹونی نے جملہ مکمل کیا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماں نے اس طرح تھپکنا شروع کیا جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ سو جاؤ میرے پیارے بیٹے، سو جاؤ۔ ایڈی کو بیوی کا یہ لاڈ اچھا نہ لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح ٹونی کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا۔ وہ کچھ بولنے والا تھا کہ ماں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ایڈی نے فریڈی کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ باہر جا کر وہ کچھ دیر ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ پھر فریڈی نے سوال کیا، میں نہیں سمجھتا کہ ٹونی اپنے دل سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی چیز دیکھی ہوگی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے دل سے بات بنا رہا ہے، وہ تو اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر خوف زدہ ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ اندھیرا ہونے لگا تھا،
ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہو، فریڈی نے وضاحت کی۔ ایڈی چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، فریڈی، ہونے کو تو یہ بات ہو سکتی ہے، میرا مطلب ہے کہ وہم ہو سکتا ہے، لیکن تم خود سوچو۔ پہلی بات یہ کہ ٹونی اب بچہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا کہ کوئی غلط فہمی ہوتی، اور پھر یہ دیکھو کہ ٹونی نے جانور کی پوری شکل بیان کی ہے، اور ہاں، مجھے یاد آیا کہ اس دن وہ آواز تو سب ہی نے سنی تھی۔ دل میں فریڈی بھی قائل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ خاموش رہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ چند روز گزرے تھے کہ کمپنی کے ایک کارکن نے بھی ایک ایسے ہی جانور کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جیسا کہ ٹونی نے دیکھا تھا۔ اس کارکن نے بتایا کہ اس نے وہ جانور بستی کے بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ 2 پاؤں پر چلتے ہوئے سامنے والی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نشان ریت پر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد کسی کو شک نہ رہا۔ جہاں ایک طرف بستی پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، وہاں دوسری طرف کمپنی والوں کو اپنا کاروبار چمکتا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ایک عجیب اور خوفناک جانور اس سیارہ پر موجود ہے، جس کی زمین پر اچھی قیمت ملے گی، اور عین ممکن ہے کہ اس طرح کے اور جانور بھی سیارہ پر موجود ہوں۔ ایڈی کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جانور سیارے کے اس حصہ کا رہنے والا نہیں، ورنہ اتنا عرصہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ضرور حال ہی میں کسی دوسرے علاقے سے ادھر آیا ہے، کیونکہ اسی ہفتہ میں اس کی آواز بھی سنی گئی اور 2 بار اسے دیکھا بھی گیا۔ اب جب کہ دونوں کمپنی والوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کے ارد گرد ایک نیا جانور موجود ہے، تو انہوں نے اسے پکڑنے کے منصوبے بنانا شروع کیے۔ ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جانور اکیلا ہے یا ایسے کئی جانور ہیں۔ بہرحال جانور ایک ہو یا ایک سے زیادہ، انہیں یہ اندازہ ضرور تھا کہ جو بھی پہلا جانور زمین پر بھیجے گا اس کی چاندی ہو جائے گی۔ ایڈی اور فریڈی میں یوں تو بہت دوستی تھی، لیکن یہ معاملہ تجارت کا تھا، لہٰذا وہ اس معاملہ میں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے منصوبوں کو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہی رکھتے تھے۔ خوفناک جانور کو پکڑنے کی کوشش کئی ہفتے جاری رہی، اور آخر کامیابی ایڈی کی کمپنی اسٹار اینیملز کو ہوئی۔ ہوا یوں کہ اس کی کمپنی کا ایک کارکن ایک دن دوڑا دوڑا ایڈی کے پاس آیا۔ وہ کافی خوف زدہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جانور پہاڑی کے دوسری طرف اسی جگہ بیٹھا ہے جہاں اسے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس کارکن کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی۔ ایڈی نے بڑی خاموشی سے ٹونی اور کمپنی کے چند کارکنوں کو ساتھ لیا۔ یہ لوگ پوری طرح مسلح تھے اور بے ہوش کرنے والے ڈارٹ بھی کافی تعداد میں ان کے پاس تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ جانور زیادہ تعداد میں ہوئے تو پھر مقابلہ کرنا اور انہیں زیر کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ یہ لوگ پہاڑی پر پہنچے تو وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ ان لوگوں کی طرف تھی۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ انہوں نے تھوڑا اور قریب جانے کی کوشش کی، لیکن جلدی میں ٹونی کا پیر پھسل گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ٹونی کے گرنے کے شور سے وہ جانور چونک پڑے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یا تو اس جانور میں سننے کی حس بہت کمزور تھی یا پھر شور بہت کم ہوا تھا۔ ایڈی اور اس کے ساتھیوں نے بے ہوش کرنے والے ڈارٹ گن میں رکھ کر چلائے جو نشانے پر لگے۔ جانور تھوڑی دیر چنگاڑا اور اچھلا، لیکن چند ہی لمحے میں بے ہوش ہو گیا۔ بستی سے بڑا پنجرہ منگوایا گیا اور بہت سے لوگوں نے مل کر اسے پنجرے میں ڈالا اور زنجیروں سے باندھ کر پنجرے کے دروازے میں تالا ڈال دیا۔ بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ پنجرے میں بند جانور کا تماشا دیکھنے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ فریڈی اور اس کی کمپنی کے کارکن بھی ان میں شامل تھے۔ فریڈی کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اسے مقابلے میں شکست کا احساس ہو رہا تھا،
یہ بھی خیال تھا کہ اس کی کمپنی والوں کی رائے اس کی کارکردگی کے بارے میں بگڑ جائے گی، لیکن اس نے یہ بات ایڈی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ جانور میں دلچسپی کا اظہار کرتا رہا اور ایڈی کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتا رہا۔ طے یہ پایا کہ جانور کا پنجرہ وہیں رکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کے اور جانور بھی ادھر آئیں۔ شام ہونے لگی تو ایڈی نے کہا، میں رات کو کیمپ لگا کر ادھر ہی ٹھہروں گا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ ٹونی نے ضد کی کہ وہ بھی باپ کے ساتھ کیمپ میں رہے گا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، پاپا، آپ رات بھر پہرا نہیں دے سکتے، آدھی رات آپ جاگیں گے اور آدھی رات میں۔ نہیں بیٹے، میں ساری رات جاگ سکتا ہوں اور ڈرتا بھی نہیں۔ ڈرنے کی بات نہیں، لیکن اگر آپ سو گئے تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ٹھہروں گا، ٹونی نے ضد کی۔ باپ نے بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میری حفاظت کرنا اور اس بلا کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ ایڈی مسلسل اس جانور کو بلا کے نام سے پکار رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کی ضد مان لی تو فریڈی، جو بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سن رہا تھا، بول پڑا، میرا تو خیال ہے نہ یہاں کیمپ لگانے کی ضرورت ہے نہ کسی کے رہنے کی۔ یہ بھلا کہیں بھاگ کر تو جانے سے رہی نہیں، میرا خیال ہے مجھے ادھر ہی ٹھہرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، ایڈی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دماغ میں یہ اندیشہ بیٹھ گیا تھا کہ کوئی بھی اس بلا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو پھر اس کی قیمت کم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ مر ہی جائے۔ ایڈی کے لیے کیمپ اور ضروری سامان آ گیا اور رات دیر تک لوگ اس کے پاس بیٹھے رہے۔ ان کے جانے کے بعد یہ طے پایا کہ پہلی آدھی رات ایڈی سوئے گا اور ٹونی پہرا دے گا۔ ٹونی نے الارم گھڑی سرہانے رکھی تھی کیونکہ اسے یہ خیال تھا کہ کہیں اس کا باپ رات بھر جاگے اور اپنی محبت میں اسے نہ جگائے۔ جوں ہی الارم بجا، ٹونی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈی نے اس سے پوچھا، میرا بہادر بیٹا ڈرے گا تو نہیں؟ ڈر لگے تو مجھے آواز دے لینا۔ ٹونی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، بہادر بیٹے کہیں ڈرتے ہیں؟ باپ مسکرایا اور بولا، ویسے بھی اب کم از کم تم قد میں تو میرے برابر ہو ہی گئے ہو۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ پنجرہ چھوٹا تھا اور جانور ڈیل ڈھول میں اتنا تھا کہ بس اس میں بیٹھ ہی سکتا تھا۔ چلنے اور کھڑے ہونے کی جگہ بالکل نہ تھی۔ ٹونی کو اس جانور پر رحم آنے لگا۔ پاپا، اتنے چھوٹے سے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے آپ نے اسے، بیچارے کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے اور نہ وہ چل سکتا ہے، یہ تو مر جائے گا گھٹ کر۔ باپ کو ٹونی کی بات پر ہنسی آ گئی اور وہ بولا، نہیں مرے گا، نہیں، اور تم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا پنجرہ یہی ہے۔ خیر، نیا پنجرہ بنوا لیں گے اس کے لیے۔ ٹونی کو باپ کی بات سے زیادہ اطمینان نہیں ہوا اور اسے مسلسل اس جانور پر رحم آتا رہا جسے اس کا باپ بار بار بلا کہہ رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے ایڈی نے کہا کہ وہ بستی میں جا رہا ہے۔ ایک تو زمینی رابطہ پر ڈائریکٹر سے بات کرنا ہے، دوسرے ضرورت کا کچھ سامان بھی لانا ہے۔ اندھیرا ہو گیا لیکن ایڈی واپس نہ آیا۔ ٹونی کو ڈر تو نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ گھبرا ضرور رہا تھا کہ اس کا باپ کیوں نہیں آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جانور پیاسا ہے۔ وہ اٹھا اور تسلے کو ترچھا کر کے سوراخوں میں سے گزارا اور ڈرتے ڈرتے اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ پھر ایک پائپ کے ذریعے تسلے کو پانی سے بھر دیا۔ جانور واقعی پیاسا تھا۔ اس نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر ٹونی نے کچھ پھل پنجرے میں ڈالے جو اس نے فوراً کھا لیے۔ ایڈی کا زمین سے رابطہ قائم ہونے میں اس دن بہت دیر لگی۔ ٹونی اکیلا کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے جانور کی آواز سنی۔ وہ چنگاڑ نہیں رہا تھا بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تکلیف سے کراہ رہا ہو۔ ٹونی نے کیمپ سے جھانک کر دیکھا تو اندھیرے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پنجرے کے پاس کھڑا ہے۔ ٹونی نے ٹارچ سے روشنی ڈالی تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بھالے جیسی کوئی چیز لیے
سوراخوں میں سے اس جانور کو زخمی کر رہا ہے۔ ٹونی تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ابھی وہ اس شخص کو پہچان نہ پایا تھا کہ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ٹونی نے دیکھا کہ جانور تکلیف میں اچھلنے کودنے کی وجہ سے بری طرح زنجیروں میں جکڑ گیا ہے اور اس کا بے جان جسم پنجرے میں ڈھیر ہے۔ ایک زنجیر اس کی گردن کے گرد اس طرح الجھی ہے کہ اس کا گلا گھٹ رہا ہے۔ ٹونی کو یقین ہو گیا کہ اگر اسے زنجیروں سے آزاد نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ اسے اس بھلا نما جانور پر پھر رحم آنے لگا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اسے اس مصیبت سے ضرور رہائی دلائے گا۔ اس نے کیمپ سے پنجرے کی چابی اٹھائی اور تالا کھول کر ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے وہ زنجیر نکالی جس میں جانور کا گلا جکڑا ہوا تھا۔ وہ خوف سے لرزتا ہوا پنجرے سے باہر نکلا اور تالا بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ جانور کے مردہ جسم میں گویا ایک دم جان پڑ گئی۔ وہ زمین سے اٹھا اور ٹونی کو دھکیلتا ہوا پنجرے سے باہر آ گیا۔ ٹونی دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے ایک نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسی جیسی کسی چیز سے بندھے ہوئے تھے۔ ہیبت ناک زخمی جانور اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسی شکل کے 3-4 اور جانور تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ٹونی نے خوف سے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ان جانوروں نے باندھے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہ تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ جانور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ سیٹیاں بج رہی ہیں۔ ٹونی نے ذرا سی آنکھ کھولی، وہ واقعی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ٹونی خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے سر پر ایک نہایت کھردرا ہاتھ محسوس کیا جو بڑی شفقت سے اس کے ماتھے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ ٹونی نے پھر ذرا سی آنکھ کھولی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سب جانور زخمی جانور کو سہارا دیے 2 پاؤں پر چلاتے ہوئے پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹونی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور پھر کھول دیے گئے۔ وہ بلائیں اس کو نقصان پہنچائے بغیر چلی گئیں۔ اس کا ذہن پریشان تھا۔ رفتہ رفتہ خوف کم ہوا تو اس کے ذہن میں ہر چیز واضح ہونے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ ہیبت ناک مخلوق کوئی جانور نہیں بلکہ اس سیارے پر اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو زمین پر انسان کو۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس زخمی جانور نے غصہ اور جھنجھلاہٹ میں اس کے پاؤں باندھ کر یہ ارادہ کیا کہ اسے ساتھ لے جائے، لیکن پھر وہ اس اذیت کو بھلا کر جو اسے فریڈی نے پہنچائی تھی، ٹونی کی ہمدردی اور رحم کے جذبہ کو یاد کرنے لگا اور اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ غالباً اس جانور کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس شخص کو قید کرے جس نے اسے پنجرے سے رہائی دلائی تھی، اور اب ٹونی کا یہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ وہ جانور نہیں تھا، ارمپا کا انسان تھا جس نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا تھا۔